پھر مباہلہ ہوگا، اور مباہلہ یعنی کردار کا مظاہرہ، مباہلہ یعنی صداقت اور سچائی کا اعلان اور اظہار۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لے کر آؤ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ۔ اب اپنے جیسوں میں نبی مولا علی کو لے کے گئے۔ یہ جو 5 کا اجتماع ہے نا، پنجتن کا اجتماع، یہ حسن کائنات ہے۔ اللہ نے پہلے انہیں بنایا ہے اور ان کے مزاجوں کے مطابق کائنات کو بنایا ہے۔ کسی کے مزاج میں تراب تھی تو زمین بنا ڈالی، کسی کا نام زہرا تھا تو چاند سورج بنا دیا، کسی کے مزاج میں بخشنا تھا تو جنت حسنین کے صدقے میں بنا دیا۔ ان کے مزاجوں کے مطابق پروردگار عالم نے یہ ساری کائنات خلق کر دی۔ یہ جہاں جمع ہو جائیں وہ جگہ مطلوب پروردگار ہے۔ جی جب سرکار کہہ کر آ گئے نا کہ کل میں اپنے بیٹوں کو لاؤں گا، تم اپنے بیٹوں کو، تو گھر میں آ کر کہا ایتینی بالکساء الیمنی، اے فاطمہ مجھے چادر یمنی لا کر دے دو۔ بڑا گہرا ربط ہے مباہلے کا حدیث قصہ کے ساتھ، آئے تطہیر کا آئے مباہلے کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے۔ وہاں کہہ کر آئے، گھر میں آ کے چادر مانگی، جناب زہرا نے چادر دے دی۔ سرکار چادر لے کر کیوں؟ انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد امام حسن آئے، اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا خوشبو ہے جو حسن ہی سونگھ سکتے ہیں؟ بی بی نے فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں۔ فرما دیتی نا کہ نانا آرام کر رہے ہیں، آرام کرنے آئے نا۔ بی بی نے جانے دیا۔ مولا حسن نے بھی جا کے سلام کیا اور کہا نانا چادر میں آ جاؤں، اور نبی نے چادر میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد امام حسین آئے، اماں نانا کی خوشبو آ رہی ہے، کہ تمہارے نانا تمہارے بھائی حسن کے ساتھ چادر میں ہے۔ قریب جا کے نانا کو سلام کیا، نانا میں بھی آ جاؤں؟ نانا نے حسین کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد اچھا فرض محال تو فرض کیا جا سکتا ہے نا، حسنین معاذ اللہ بچے تھے۔ مولا علی آئے، میں نبی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ جناب زہرا نے نہیں فرمایا آرام کر رہے ہیں۔ قریب گئے، میں چادر میں آ جاؤں؟ نبی نے چادر میں مولا علی کو بھی لے لیا۔ فرض محال فرض، معاذ اللہ مولا علی کو نہیں پتا تھا، معاذ اللہ جی جناب زہرا کو تو معلوم ہے نا کہ چادر میں کیوں گئے ہیں۔ خدا کے کہنے لگی میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ اور چادر میں نبی نے لیا۔ اب نقن صاحب کا جملہ عطیہ کر رہا ہوں۔ نقن صاحب فرماتے ہیں اینٹوں کے گھر میں نبی نے چادر کا گھر بنایا۔ وہ جو اینٹوں کے گھر میں تھے وہ اہل بیت نبی تھے، جو چادر کے گھر میں تھے وہ اہل بیت نبوت۔ اور یہ اتنا مضبوط گھر بنایا اللہ کے نبی نے کہ کہا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ یہ آرام کرنے آئے تھے تو یہ سب کیوں چادر میں آ گئے؟ سوال ابھی باقی ہے، جواب نہیں دیا میں نے ان بچوں اور جوانوں کے لیے۔ چادر میں کیوں آ گئے جبکہ وہ آرام کرنے آئے تھے؟ سرکار نے کیوں لے لیا چادر میں سارے اپنے گھر کے بچوں کو اور اپنی دختر کو اور مولا علی کو؟ جواب اس کا یہی ہے کہ یہ ضعف بدن نبی نہیں تھا، ضعف بدن نبوت تھا، اور ضعف بدن نبوت اجزائے نبوت سے دور ہوگا، اور پنجتن اجزائے نبوت کو کہا جاتا ہے۔ چادر میں لے کر میرے مولا نبی نے اپنے اہل بیت کا اعلان کیا۔
فوراً آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کا میں اپنے مضمون پر ہوں، اس آیت کا آیت مباہلہ کا آیت تطہیر کے ساتھ یہ ربط ہے، اور اللہ نے اہل بیت کے طہارت کا اعلان کیا۔ جملہ آپ پکڑ کے رکھیں گے میرے بچے، اللہ نے اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا۔ اعلان اور ہوتا ہے، ایجاد اور ہوتا ہے۔ ایک شخص نے آ کر میرے معصوم امام سے کہا مولا آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے؟ یہ 9 ہجری کی آیت ہے، سرکار 1 سال بعد رحلت فرما جائیں گے۔ یہ آیت 9 ہجری کی ہے، آیت مباہلہ اور آیت تطہیر۔ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے؟ میرے معصوم امام کی پیشانی پر بل آ گیا۔ حضرت نے فرمایا یہ سوال تم نے کیسے کر دیا؟ اگر آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے ہیں تو سورہ توحید کے نازل ہونے کے بعد اللہ ایک ہوا ہے۔ اللہ ہمیشہ سے وحدہ لا شریک، ایسے ہی اہل بیت ہمیشہ سے طاہر و مطہر۔ اعلان طہارت اس وقت ہو رہا ہے جب ضرورت پڑی ہے۔